بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال ابو حنیفہ عن الہیثم عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یوم الجمعۃ وقی عذاب القبر۔ مسند امام اعظم مطبوعہ میر محمد کتب خانہ رام باغ کراچی کا یہ پیج نمبر 85 ہے۔ امام اعظم اپنے شیخ ہیثم بن حبیب سیرفی سے، وہ خواجہ حسن بصری سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوش نصیب ایمان والا جمعہ کے دن وفات پا جائے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اسی مضمون کی حدیث مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن عمر سے اور جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کی کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ فتنۃ القبر۔ جو کوئی مسلم مرد و زن پیر و جماع جمعہ کے روز روشن یا شب جمعہ دن جمعرات کا اور رات جمعہ کی دنیا سے رخصت ہو، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش قبر سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے۔ جمعہ بڑی سعادت اور برکت والا دن ہے، علاوہ رمضان کے بھی۔ جمعہ کی نیکی 70 گنا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ رمضان میں ہر نیکی 70 گنا اور فرض جو ہے 70 گنا اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جہاں تک جمعہ شریف کا معاملہ ہے، وہ علاوہ رمضان کے بھی اس کی نیکی عام دنوں کی نیکی سے 70 گنا زائد ہے۔ اور یہ تخلیق آدم کا دن ہے۔ میدان کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہوئے، قبروں سے مامون و محفوظ اٹھائے گا، بشرطے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو۔ تو جمعہ شریف میں خاص ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں مومن رب سے جو بھی خیر مانگے وہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر شب قدر کی طرح اسے پوشیدہ رکھا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ خطیب کے ممبر پر برسر عام آنے سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک کی وہ گھڑی ہے۔ ما بین الخطبتین کا بھی ذکر آیا۔ اصح روایت کے مطابق جسے جمہور نے اختیار کیا وہ جمعہ کی پچھلی گھڑی ہے، یعنی بعد از عصر قبل از غروب آفتاب۔ اور پھر جمعہ کے جمعہ جو خوش نصیب اپنے والدین کی قبروں پہ جائے، حدیث پاک کے مطابق اگر بالفرض دنیا میں وہ نافرمان رہا، کل قیامت میں اس کا حشر فرما برداروں میں ہوگا۔ یہ ایک اس بابرکت دن کی شانیں ہیں کہ جس میں تخلیق حضرت آدم ہوئی، اور اسے سید الایام بھی حدیثوں میں کہا گیا۔ جمعہ کی نماز کو غریب کے لیے حج قرار دیا گیا۔ جمعہ کے غسل کی یہ شان ہے، حالانکہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، واجب نہیں ہے غسل جنابت کی طرح، لیکن جو کوئی رضائے رب العزت کے لیے جمعہ کے دن غسل کرے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
وہ جسم کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ جمعہ یوم مشہود قرار پایا، جس طرح فجر کا قرآن مشہود قرار پایا نا، ان قرآن الفجر آن مشہودہ، کہ اس میں فرشتوں کی شہادت یعنی حاضری ہوتی ہے، اسی طرح یوم جمعہ کے بارے میں ابن ماجہ کے حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ یوم مشہود ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان الجمعۃ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں، اور جو کوئی بارگاہ رسالت میں شب جمعہ اور جمعہ کے روز چند دن درود شریف کی کثرت کرتا ہے، وہ درود عام دنوں سے قطع نظر خاص طور پہ جناب رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق لے کر کچھ مخصوص فرشتے جمعرات کو اس لیے روانہ کیے جاتے ہیں کہ وہ ان سونے کے اقلام سے چاندی کے اوراق پر ان خوش نصیبوں کا نام لکھیں جو شب جمعہ اور جمعہ کے روز روشن محبوب خدا شاہ ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ جمعہ شریف کے برکات ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی پابندی سے جمعہ کے دن پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا، اور یہ بڑے فتنوں میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس سے پناہ مانگتے تھے تعلیم امت کے لیے، فتنہ دجال سے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور سب سے پہلے یہ بنی اسرائیل کے یہود اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ بعض ایسے کارنامے دکھائے گا کہ جسے وہ لوگ جو اہل حق کے حق میں معجزات انبیاء کے اور ولیوں کی کرامات کے قائل نہیں ہیں، اور اسی طرح باطل کی جو بعض خلاف عادت چیزیں ہیں، جادو وغیرہ، ان کے قائل نہیں ہیں، شعبدہ بازیوں کے، تو وہ اس پر فوراً ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ ہاتھ پہ سرسوں کا دانہ رکھے گا، فوراً پودا اگے گا، پھل پھول لائے گا، وہ اشارہ کرے گا تو بارش برسے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جن لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ یہ صرف خدا کے کام ہے، ان کے نزدیک تو خدا آ جائے گا، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ اس کو سجدہ کر دیں گے۔ تو مومن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی ارشاد فرمودہ مقدس مبارک مسنون دعاؤں کی برکت سے اس فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہے گا۔ سب سے جامع دعا جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں تعلیم فرمائی وہ دعا ہے جس کا ذکر قرآن مجید دوسرے پارے میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہر بھلائی عطا فرما۔ حسنہ عام ہے، جامع ہے، ہر بھلائی، ہر حسنہ، ہر خوبی، ہر خیر کو شامل ہے، اور ہر شر، ہر بدی، ہر خرابی کی نفی کر جاتی ہے۔ تو یہ دعا بکثرت مومن کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، زندہ رکھے ایمان پہ، خاتمہ عطا فرمائے ایمان پہ، اور جمعہ کا مقدس دن ہمارا نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔